الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے محترم مولانا سید عبدالخبیر آزاد، امام اور خطیب بادشاہی مسجد، منسٹر آف ہیلتھ، منسٹر آف ٹرانسپورٹ، میرے محترم بزرگوں اور میرے عزیز بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت اور برکت آپ سب پر ہو۔ میں اسٹیج پہ آنے کے پہلے مولانا صاحب مجھ سے کہہ رہے تھے، دیکھیے لاہور، پاکستان کے لاہوری مسلمان کتنی محبت کرتے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک سے۔ تو میں نے کہا آج کمپٹیشن ہو جائے، کون زیادہ محبت کرتا ہے، ذاکر نائک پاکستانیوں سے یا پاکستانی ذاکر نائک سے؟ آج ہم کمپٹیشن لگائیں گے، کیا ایک ہندوستانی پاکستانیوں سے زیادہ محبت کرتا ہے کیا پاکستانی ہندوستانی سے؟ خیر میں کمپٹیشن ہونا چاہیے، ہر خیر کام میں کمپٹیشن ہونا چاہیے۔ افسوس کی بات ہے انسان اکثر غلط کام میں کمپٹیشن کرتے، ہر خیر کام میں کمپٹیشن ہونا چاہیے۔ آج کمپٹیشن لگائیں گے کہ ہندوستانی پاکستانی سے زیادہ محبت کر رہا ہے کیا پاکستانی ہندوستان سے؟ I love you too۔ میری خواہش تھی کئی سالوں سے پاکستان آنے کی، اور اللہ نے وہ مراد، وہ خواہش تقریباً 2 ہفتے پہلے پوری کی، اور آج میں لاہور میں ہوں، اور میں بے حد خوش ہوں کیونکہ خصوصاً میں بادشاہی مسجد میں تقریر کر رہا ہوں۔ آج کے تقریر کا موضوع ہے القرآن عالمی ضرورت۔ The Quran a global necessity۔ القرآن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آخری وحی، آخری کتاب ہے جو نازل کی ہے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے سورہ رعد میں، سورہ نمبر 13 آیت نمبر 38 میں، وَلِكُلٍّ أَجْلٍ کتاب، ہر دور میں اللہ نے ایک کتاب نازل کی، ایک وحی نازل کی۔ نام سے قرآن مجید میں صرف 4 اللہ کی کتابوں کا ذکر ہے، توراہ، زبور، انجیل اور قرآن۔ توراہ وہ وحی، وہ کتاب ہے جو موسیٰ علیہ السلام پہ نازل کی گئی تھی۔ زبور وہ کتاب، وہ وحی ہے جو نازل کی گئی تھی داؤد علیہ السلام پر۔ انجیل وہ کتاب ہے، وہ وحی ہے جو نازل کی گئی تھی عیسیٰ علیہ السلام پہ۔ اور قرآن مجید آخری کتاب، آخری وحی جو نازل کی گئی تھی آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر دور میں اللہ نے ایک کتاب نازل کی۔ ویسا تو بہت سے کتابیں ہیں، مثال کے طور پہ صحف ابراہیم، نام سے صرف 4۔ لیکن جتنی بھی کتابیں، جتنے بھی وحی اللہ نے نازل کی قرآن مجید کے پہلے، وہ صرف محدود تھی کچھ لوگوں کے لیے اور ایک دور کے لیے۔ جتنے بھی کتاب پہلے نازل کی گئی، توراہ، زبور، انجیل اور جس کے نام ہمیں نہیں پتا،
وہ محدود تھی ایک وقت کے لیے اور کچھ لوگوں کے لیے. لیکن کیونکہ قرآن مجید آخری کتاب ہے, آخری وحی ہے, قرآن صرف مسلمانوں کے لیے نازل نہیں کی گئی اور صرف ایک گروہ کے لیے نہیں, لیکن ساری انسانیت کے لیے, اور اس کا پیغام تا قیامت تک رہے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ ابراہیم میں سورہ نمبر 14 آیت نمبر 1, الف لام را, ہم نے نازل کی یہ کتاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ تاکہ وہ انسانیت کو اندھیرے سے روشنی میں لے آئے. قرآن یہ نہیں کہتا ہے کہ صرف مسلمانوں کو اندھیرے سے روشنی پہ لے کے آئے. اللہ تعالیٰ فرماتے یہ کتاب نازل کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ تاکہ ساری انسانیت کو اندھیرے سے روشنی پہ لے آئے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ ابراہیم میں سورہ نمبر 14 آیت نمبر 52 آیت نمبر 52, یہ پیغام ہے ساری انسانیت کے لیے. اور یہ سمجھ لو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ہے, اور یہ پیغام ہے سمجھداروں کے لیے. یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے یہ پیغام ہے ساری انسانیت کے لیے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 185 185, رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن مجید کو نازل کی ساری انسانیت کے لیے. وہ ایک فرقان ہے حق اور باطل کو جھانچنے کے لیے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ زمر میں سورہ نمبر 39 آیت نمبر 21 کہ اللہ نے قرآن مجید نازل کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ تاکہ وہ انسانیت کو ہدایت دے. قرآن میں یہ نہیں لکھا ہے کہ صرف مسلمان کو ہدایت دے. اور ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جتنے بھی پہلے نبی آئے, پہلے رسول آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے, وہ صرف ایک گروہ کے لیے آئے. ان کا پیغام صرف ایک وقت کے لیے تھا. لیکن کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر تھے, وہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں آئے تھے, وہ ساری انسانیت کے لیے آئے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ انبیاء میں سورہ نمبر 21 آیت نمبر 107, وما ارسلناک الا رحمت للعالمین, کہ ہم نے انہیں بھیجا سارے کائنات کے لیے, سارے انسانیت کے لیے, سارے عالموں کے لیے. کیونکہ قرآن مجید اللہ کی آخری کلام ہے اور سارے انسانیت کے لیے. اسی لیے میں کہتا ہوں القرآن عالمی ضرورت. آج سب سے زیادہ ضرورت اگر اس دنیا کو ہے وہ ہے القرآن. قرآن مجید is the future world constitution. وہ دنیا کا دستور ہے. قرآن مجید دنیا کا کانسٹیٹیوشن ہے. قرآن مجید سب سے حق کی کتاب ہے دنیا میں. یہ ایک عالم کے لیے پیغام ہے. یہ فوارہ ہے حکمت اور رحمت کا. یہ ہدایت ہے جو لوگ بھٹکے ہوئے ہیں. قرآن مجید ایک تنبیہ ہے جو لوگ نہیں مانتے.
اور جو لوگ شک میں ہیں ان کے لیے حق کا پیغام ہے. قرآن مجید ایک رحمہ ہے جو لوگ مشکل میں ہیں. قرآن مجید ایک امید ہے مظلوموں کے لیے. اسی لیے میں کہتا ہوں قرآن عالمی ضرورت ہے. اگر آپ کوئی بھی ایکوپمنٹ خریدتے ہیں، کوئی بھی مشین خریدتے ہیں، اس کے ساتھ آپ کو ملتا ہے انسٹرکشن مینیول. اردو میں کہتے ہیں ہدایت نامہ، انگریزی میں کہتے ہیں انسٹرکشن مینیول. اب کبھی بھی کوئی بھی مشین خریدیں گے اس کے ساتھ آتا ہے انسٹرکشن مینیول، ہدایت نامہ. اور جتنی پیچیدہ مشین، جتنی کمپلیکیٹڈ مشین ہے، اتنی ضرورت ہے ہدایت نامے کی. اگر آپ مجھے اجازت دیں گے انسان کو ایک مشین کہنے کے لیے، تو آپ کو ماننا ہوگا کہ دنیا کی سب سے کمپلیکیٹڈ، سب سے پیچیدہ مشین ہے انسان. کیا اس انسان کو ہدایت نامے کی ضرورت نہیں؟ انسٹرکشن مینیول کی ضرورت نہیں؟ انسان کا ہدایت نامہ ہے قرآن مجید. قرآن مجید انسانوں کا انسٹرکشن مینیول ہے، ہدایت نامہ ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن مجید میں سورہ ملک میں سورہ نمبر 67 آیت نمبر 2 میں، الذی خلق الموت والحیات، اللہ نے موت اور زندگی پیدا کی تاکہ وہ آپ لوگوں کو جانچ سکے آپ میں سے بہتر کون ہے، اچھے اعمال کون کرتا ہے. یہ زندگی ہمارے لیے ایک امتحان ہے، ٹیسٹ ہے. کیا ہم نے کبھی سوچا ہمارے زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اور کراچی میں نے تقریر کی تھی اس موضوع پہ، ہمارے زندگی کا مقصد کیا ہے. کبھی آپ لوگ نے سوچا ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ افسوس کی بات ہے کہ اکثر انسان اپنی زندگی جتنا پیسہ کماتے ہیں اس طریقے سے زندگی مجھے ایک چٹ ملی کہ لوگ پیچھے چل رہے ہیں. مجھے ایس پی صاحب نے وعدہ کیا تھا کہ جب میری تقریر شروع ہوئیں گی تو پیچھے کون نہیں جائیں گا، کیونکہ پیچھے بیک ڈراپ ہے. تو میں التجا کرتا ہوں ایس پی صاحب سے کہ پیچھے کوئی چلے نا، کیونکہ یہ لائیو ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہے، کروڑوں لوگ دیکھ رہے. پاکستان میں ہو رہا ہے لیکن دنیا بھر سب لوگ پیس ٹی وی پہ دیکھ رہے. تو دیکھو ایس پی صاحب آپ کو تالی مار رہے سب لوگ، لاہور کے لوگ. انشاءاللہ پبلک میں آگے ہونا چاہیے، پیچھے نہیں، برابر نا؟ انشاءاللہ. تو اکثر انسان کیا کرتے ہیں، اپنی زندگی اس طریقے سے بسر کرتے جس طریقے سے پیسہ کماتے. جتنا پیسہ کمائیں گے اتنا بڑا گھر لیں گے، اتنے اچھے کپڑے پہنیں گے، اتنے اچھی گاڑی لیں گے، پین پہنیں گے، جوتے پہنیں گے.
جیسے زندگی کا مقصد ہے پیسے کمانا. افسوس کی بات ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ غریب انسان کو جنت میں جانا اور آسان ہے بنسبت امیر انسان کے، کیونکہ حساب کتاب کم رہے گا. اکثر ہم انسان ہم کیا ہے، ہمارا سینٹر کیا ہوتا ہے؟ کچھ لوگ خود غرض ہوتے، سیلف سینٹرڈ. کچھ لوگ فیملی سینٹرڈ ہوتے، کچھ لوگ سوسائٹی سینٹرڈ ہوتے، کچھ لوگ نیبر سینٹرڈ ہوتے، کچھ لوگ پاور سینٹرڈ ہوتے، کچھ لوگ فیم سینٹرڈ ہوتے. انسان ہونا چاہیے اللہ سینٹرڈ. کون سا سینٹر؟ اللہ سینٹرڈ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ دھاریات میں، سورہ نمبر 51 51 آیت نمبر 56 56، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جن اور انسان کو بنایا صرف اللہ کی عبادت کے لیے. تو ہمارا مقصد زندگی کا ہے اللہ کی عبادت. اگر آپ اللہ کا پیغام مانتے ہیں، اللہ کے پیغام پہ عمل کرتے ہیں، آپ اللہ کی عبادت کرتے ہیں. اگر جو چیز اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ فرض ہے، اگر ہم اس کے اوپر عمل کرتے ہیں تو ہم عبادت کرتے ہیں. جو چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے کہ ہم پرہیز کرنا چاہیے، اگر ہم پرہیز کرتے ہیں ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں. اللہ کہتے ہیں اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول، اللہ کی بات مانو، اللہ کے رسول کی بات مانو. اگر ہم اللہ کے رسول کی ہدایت پہ عمل کرتے ہیں ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں. جو چیز اللہ کے رسول نے کہا کرو اگر ہم کرتے ہیں، اور جو چیز اللہ کے رسول نے کہا نہیں کرو اور ہم نہیں کرتے ہیں تو ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں. کیونکہ یہ قرآن مجید ہمیں کہتا ہے کہ یہ زندگی ایک امتحان ہے اور ہمارے حیات مقصد بیان کرتا ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ قرآن عالمی ضرورت. ہمارا خالق کون ہے؟ بے شک اگر آپ کو کہا جائے گا اللہ کون ہے تو کیا جواب دیں گے؟ کون ہے؟ سب سے بہترین جواب اور سب سے مختصر سا جواب اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ اخلاص میں، سورہ نمبر 112 آیت نمبر 1 سے 4، کل هو اللہ احد، کہو کہ اللہ ایک ہے. اللہ الصمد، اللہ ایبسولوٹ انٹرنل، لم یلد ولم یولد، نہ وہ جنا ہے نہ کسی کو جنتا ہے. ولم یکن لہ کفوا احد، اس کے جیسا اس کائنات میں کوئی بھی نہیں. یہ سب سے مختصر سا جواب ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ڈیفینیشن ہے. اس کی تعریف تو ایسا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ لقمان میں، اگر آپ سارے پیڑ کو دنیا میں قلم بنا دیں گے اور سارے سمندر اور 7 سمندر ملا کے شے بنا دیں گے، انک بنائیں گے، تو بھی آپ اللہ تعالیٰ کی تعریف نہیں لکھ سکتے. لیکن سب سے مختصر سا جواب ہے سورہ اخلاص. سورہ اخلاص از دا لٹمس ٹیسٹ، ٹچ سٹون. آپ سونے کو جاننے کے لیے سونا کتنا کھرا ہے جاننے کے لیے کیا کرتے؟ آپ ٹچ سٹون کے اگینسٹ سونے کو رب کرتے ہیں، رگڑتے ہیں، اور جس طریقے سے اس کا رنگ آتا ہے ہم چارٹ پہ دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سونا 24 کیرٹ ہے یا 22 کیرٹ ہے یا 18 کیرٹ ہے، یا سونا نہیں ہے، کیونکہ ہر چیز جو چمکتی ہے وہ سونا نہیں ہے. سورہ اخلاص
اللہ کو پہچاننے کا تلسمہ ہے، اللہ کو پہچاننے کا ٹچ سٹون ہے، لٹمس ٹیسٹ ہے. مثال کے طور پہ کئی انسان کہتے ہیں کہ بھگوان رجنیش خدا ہے. ہم ابھی چیک کریں گے اس تلسمے کے ساتھ سورہ اخلاص کے وزن پہ کیا بھگوان رجنیش ٹیسٹ پاس کرتے ہیں کیا نہیں، اس ٹیسٹ کو پاس کرتے ہیں کیا نہیں. سب سے پہلا ٹیسٹ قل هو اللہ احد، کہو کہ اللہ ایک ہے. کیا رجنیش ایک ہی ہے؟ کئی انسان کہتے ہیں میں بھگوان ہوں، اور ہم دیکھیں گے کہ ہندوستان میں کئی ہزاروں لوگ کہتے ہیں کہ میں بھگوان ہوں. رجنیش ایک نہیں ہے، لیکن رجنیش سے بھت کہیں گے نہیں وہ ایک ہے. ہم دوسرے ٹیسٹ پہ جاتے ہیں، دوسرے آیت پہ. اللہ الصمد، اللہ جو بے نیاز ہے، صمد ہے، ایبسولوٹ انٹرنل. کیا رجنیش ایبسولوٹ انٹرنل ہے؟ ہمیں پتہ لگتا ہے اس کے بایوگرافی سے کہ رجنیش کو ڈائبٹیز ملائٹس تھی، رجنیش کو استھما تھا. سوچ سکتے خدا کو استھما ہے، خدا کو ڈائبٹیز ملائٹس ہے. لم یلد ولم یولد، نہ وہ جنا ہے نہ کسی کو جنتا ہے. ہم جانتے ہیں کہ رجنیش پیدا ہوئے مدھیہ پردیش میں، ان کے والدین تھے جو ان کے شاگرد بن جاتے ہیں. اور 1981 میں رجنیش جاتے ہیں امریکہ اور لاکھوں لوگ کو بیوقوف بناتے ہیں. اپنا ایک نیا ولیج، ایک نیا گاؤں بناتے ہیں جسے کہتے ہیں اوریگون سٹی میں رجنیش پورم. اس کے بعد امریکن گورنمنٹ اس کو اریسٹ کرتی ہے اور جیل میں ڈالتی ہے. رجنیش کہتا ہے کہ امریکن گورنمنٹ نے مجھے سلو پوائزننگ دیا. آپ سوچ سکتے ہیں خدا کو کوئی سلو پوائزن کر رہا ہے؟ میں کہوں گا کہ جمی جے پالے کو آگے نہیں آنا چاہیے. یہ جمی جے پالے آپ لوگ ایکسپرٹ ہے، پیچھے لے کے جاؤ. آپ پورے کیمرہ کو کاٹ رہے آگے. یہ بیسک چیز پتا نہیں آپ کو، کبھی بھی سینٹر لائن کو کراس نہیں کرنا چاہیے. یہ بیسک ہے. کبھی بھی آپ کا کیمرہ سینٹر لائن پہ کراس نہیں کرنا چاہیے. آپ اپنے فائدے کے لیے باقی 10 کیمروں کو کراس کرا رہے. آپ کا ٹیم ورک ہونا چاہیے نا. ایک دائی کو پتا ہونا چاہیے کہ دعوت جب کروڑوں تک جاری ہے اس کو بیسک میڈیا کا پتا ہونا چاہیے. آپ سوچ سکتے ہیں کروڑوں لوگ دیکھ رہے، یہ بھائی صاحب اپنے ایک شاٹ کے لیے 10 کیمروں کو خراب کر رہا ہے. اس کا شاٹ اچھا آئے گا لیکن 10 کیمرہ گئے پورے. جزاک اللہ. تو رجنیش کہتا ہے کہ مجھے جیل میں امریکن گورنمنٹ نے سلو پوائزننگ دی. آپ سوچ سکتے خدا کو کوئی سلو پوائزننگ کر رہا ہے. اور گریس کے بشپ کہنے لگے کہ اگر آپ رجنیش کو ہمارے ملک سے نہیں نکالیں گے ہم اس کے اور اس کے فالوورز کو ختم کر لیں گے. اور آخری ٹیسٹ اس کے بعد رجنیش آتے ہیں ہندوستان میں، مہاراشٹر میں، اور اپنا ایک نیا سینٹر شروع کرتے اوشو کمیون پونا میں.
اور اگر آپ اوشو کمیون جائیں گے تو ان کی سمادھی پہ لکھا ہوا ہے, سمادھی پہ تختی پہ لکھا ہوا ہے, اوشو بھگوان رجنیش never died, was never born, never died, but visited the earth between the 11th of December 1931 to the 19th of January 1990. بھگوان رجنیش نہ کبھی پیدا ہوئے نہ کبھی مرے, لیکن اس زمین کے شہر وزٹ کر گھومنے کے لیے آئے. 11 دسمبر 1931 سے لے کے 19 جنوری 1990 تک اس تختی پہ یہ نہیں لکھا تھا کہ رجنیش کو 21 ممالک میں انٹری نہیں, 21 ممالک کا ویزا نہیں ملا. آپ سوچ سکتے خدا دھرتی کو وزٹ کرنے آ رہے, اس زمین پہ آ رہے گھومنے کے لیے, اور اس کو ویزا کی ضرورت ہے. اور یہ آخری ٹیسٹ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ, اس کے جیسا کوئی نہیں. یہ ٹیسٹ اللہ کے علاوہ کوئی پاس ہی نہیں کر سکتا ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ, اس کے جیسا کوئی نہیں. اگر آپ اللہ کو اس کائنات میں کسی کے برابر کمپیئر کر سکے تو وہ اللہ ہی نہیں. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. مثال کے طور پہ اگر کون کہتا ہے کہ خدا آرنلڈ شوارزنیگر, آرنلڈ شوارزنیگر کا نام سنا ہے آپ نے, جس کو مسٹر یونیورس کا ٹائٹل ملا تھا, مسٹر ورلڈ, آرنلڈ شوارزنیگر. اگر کوئی کہتا ہے کہ خدا آرنلڈ شوارزنیگر سے 1000 گنا طاقتور ہے, اگر آپ اللہ کو کسی سے کمپیئر کر سکے دنیا میں, چاہے آرنلڈ شوارزنیگر ہو, چاہے دارا سنگھ ہو, چاہے کنگ کانگ ہو, چاہے 1000 بار ہو, لاکھ بار ہو یا کروڑ بار ہو, وہ اللہ ہو ہی نہیں سکتا. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ, اس کے جیسا کوئی نہیں ہے. ہم جانتے رجنیش کی ایک آنکھ تھی, 2 آنکھ تھی, 1 ناک تھا, 2 کان تھے, 2 ہاتھ تھے, سفید داڑھی تھی. اگر آپ اللہ کو کسی سے کمپیئر کر سکے اس کائنات میں تو وہ اللہ ہی نہیں ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. تو ہمارے قرآن مجید میں جو اللہ کی آخری کتاب ہے اس میں کہا گیا ہے اللہ کا ڈیفینیشن. قرآن مجید پڑھیں گے تو پتا چلے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کون ہے. اسی لیے قرآن مجید عالمی ضرورت ہے. اور اللہ کا ذکر آپ اگر دیگر مذاہب پڑھیں گے, بھلے دیگر مذاہب کی کتاب آخرت تک نہیں ہے, لیکن ان کے جو بھی آج موجود ہے, بھلے وہ کتاب میں ملاوٹ ہے, پھر بھی اللہ اور توحید کا ذکر اکثر ہر مذہبی کتابوں میں ہے. چاہے بائبل پڑھو, چاہے تورا پڑھو, چاہے وید پڑھو, چاہے دھما پٹ پڑھو, چاہے اویستا پڑھو, یہ ساری مذہبی کتابوں میں اللہ کا ذکر ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 میں, قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ, کہو اہل کتاب سے, تعالوا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ, آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. ہم جب کبھی بھی غیر مسلمانوں سے بات کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ فرماتے تعالوا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ, آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. سب سے پہلی بات اللہ نعبد الا اللہ, کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں. ولا نشرک بہ شیئا, ہم آپس میں کسی کو شریک نہ کریں. ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ, کیا ہم آپس میں کسی کو معبود نہ بنائیں. فَإِن تَوَلَّوْا
فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. اور اگر وہ نہ مانے تو ہم شہادت دیتے کہ ہم مسلم ہیں. تو یہ کتاب آپ کو ہدایت دے رہا ہے کس طریقے سے آپ کو باقی لوگ سے دعوت دینا چاہیے. یہ قرآن ہمیں سمجھا رہا ہے, ہمیں سکھا رہا ہے کہ آپ باقی لوگوں کو یہ دعوت پہنچاؤ. تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم, آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. سب سے پہلی بات اللہ نعبد الا اللہ, کہ ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کرتے. اس آیت کے پہلے ذکر آتا ہے یا اہل کتاب, یہود اور نصارہ کے لیے, لیکن یہ آیت سارے غیر مسلمان پہ لاگو ہے. صرف غیر مسلمان نہیں, اگر مسلمان میں بھی اختلاف ہے, ہمارے وہاں کئی گروہ ہے, کئی فرقے ہیں, کئی ادارے ہیں, اگر اختلاف ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم, آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. ہم مسلمان آپس میں وہ 2%, 3%, 4% جو اختلاف ہے اس کے اوپر جھگڑا کرتے. ہمیں یکسانیت پہ آنا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اور میں اس تقریر کی شروعات میں تلاوت کی اور امام صاحب نے وہ آیت کی تلاوت کی, سورہ عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 103, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, کہ آؤ ہم اس بات کی طرف, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, کہ ہم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے اور آپس میں نہ بٹے. اللہ کی رسی کیا ہے؟ قرآن اور صحیح حدیث. اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 59 میں, اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول, اللہ کی اطاعت کرو, اللہ کے رسول کی اطاعت کرو, اور اس کی اطاعت کرو اولی الامر, جس کو اللہ تعالیٰ نے امر بنایا. لیکن اگر جو لوگ عالم ہیں, جو لوگ حاکم ہیں, لیکن اگر ان میں اختلاف ہے, وہ آیت ختم نہیں ہوتی, ان میں اختلاف ہے تو گو بیک ٹو اللہ اینڈ رسول, اللہ اور رسول کے پاس جاؤ. تو اگر کوئی عالم کچھ کہتا ہے, 2 عالم میں ٹکراؤ ہے, یا 2 مولانا میں ٹکراؤ ہے, یا 2 حاکم میں ٹکراؤ ہے, تو ہمیں جانا چاہیے اللہ اور اللہ کے رسول کے پاس. اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول. آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے مسلمان کا حال یہ جو ہے, کیونکہ ہم آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں. اگر اس آیت پہ عمل کریں گے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور آپس میں مت بٹو, تو انشاءاللہ ہم پھر سے دنیا کی سب سے بڑی قوت بنیں گے. ہم جب دیکھتے ہیں اللہ کے رسول کے وقت, خلفاء راشدین کے وقت, صحابہ کے دور میں مسلمان کم تھے لیکن طاقتور تھے. 8ویں اور 9ویں صدی پہ یورپین کہتے تھے ڈارک ایجز, اندھیرا دور. کس کے لیے؟ وہ فرنگی کے لیے, مسلمان کے لیے نہیں. مسلمان دنیا کے چوٹی پہ تھے. اگر کس کو سائنس سیکھنا تھا تو لازم تھا وہ عربی سیکھے, کیونکہ مسلمان چوٹی پہ تھے. آج مسلمان کی تعداد 25% سے زیادہ ہے. 8 بلین میں سے 2 بلین مسلمان ہیں. 2 بلین. اپنی حالات کیا ہے؟ ہم پیٹے جا رہے, ہم کو لوگ فٹ بال کی طرح استعمال کر رہے, اور ہم منہ بھی نہیں کھول سکتے. کیا حال ہے ہمارا غزہ میں؟ لائف جینوسائیڈ, پورے لوگ کا قتل ہو رہا ہے, دنیا بھر میں لائف ٹیلی کاسٹ, اور ہم کچھ کر بھی نہیں سکتے کیونکہ ہم جھاگ کی طرح ہے, اللہ کے رسول فرماتے ہیں. اور یہ حالات مسلمان کی ہے کیونکہ ہم قرآن مجید
سے دور ہو رہے ہیں. اگر ہم پھر سے قرآن مجید پہ عمل کرنے لگے, اللہ اور اللہ کے رسول کے بات پہ عمل کرنے لگے, انشاءاللہ ہم دنیا میں پھر سے نمبر 1 ہوں گے, انشاءاللہ. اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نساء میں, سورہ نمبر 48 اور سورہ نساء میں سورہ نمبر 116 کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر چاہے تو آپ کے کوئی بھی گناہ کو معاف کر سکتا ہے, لیکن شرک کو کبھی نہیں معاف کرے گا, کیونکہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں, اور یہ اگر آپ دیگر مذاہب کی کتاب کو بھی پڑھیں گے, میں نے ایک تقریر کی ہے, کانسیپٹ آف گاڈ ان میجر ورلڈ ریلیجن, خدا کا تصور دیگر مذاہب میں, اور میں ثابت کیا ہوں دیگر مذاہب کا حوالہ, دیگر مذاہب کی کتابوں کا حوالہ دیتے ہوئے کہ اگر آپ برابر کتاب کو پڑھیں گے دیگر مذاہب کو, اس میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ ایک ہے, ایک اللہ کی عبادت کرو, اور سب سے بڑا گناہ ہے شرک. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ حج میں سورہ نمبر 22 آیت نمبر 73, اے لوگ سنو, آپ جن کی عبادت کرتے ہیں وہ سارے, آپ جن کی عبادت کرتے اللہ کے سوا, وہ اگر سارے اکٹھا ہوں گے, اگر مکھی کو پیدا کرنے کے لیے تو نہیں کر پائیں گے, اور اگر وہ مکھی کو چھینیں گی کچھ چیز آپ سے, آپ وہ واپس بھی نہیں لے کے آ سکیں گے. مکھی کو پیدا کرنے کی تو چھوڑو, آپ جن کی عبادت کرتے اللہ کے علاوہ, جو بھی آپ کے معبود ہے اللہ کے علاوہ, اگر سارے اکٹھا ہوں گے تو ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکیں گے, اور اگر وہ مکھی کچھ چیز آپ سے چھینیں گی آپ واپس بھی نہیں لے آ سکیں گے. کمزور ہے وہ لوگ جو عبادت کرتے ہیں, اور کمزور ہے وہ جس کی آپ عبادت کرتے ہیں. یہ آیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت کو بیان کرتی ہے. تو اسی لیے عبادت کرو صرف اللہ کی. اور قرآن مجید میں ہمیں ہدایت ملتی ہے سورہ عنکبوت میں سورہ نمبر 29 آیت نمبر 85 میں کہ آپ تلاوت کرو اللہ کی کتاب کا, اور صلاح کو قائم کرو. صلاح بے شک آپ کو بے شرمی سے بچاتا ہے اور غلط کام کرنے سے بچاتا ہے. صلاح اسلام کا دوسرا پلر ہے. اور ہر مسلمان کو کم از کم 5 بار صلاح پڑھنا چاہیے. جس طریقے سے اچھے صحت کے لیے 3 بار کھانا کھانا چاہیے, اسی طریقے کے لیے روح کے لیے کم از کم 5 بار صلاح پڑھنا ضروری ہے, نماز پڑھنا ضروری ہے. میں نے ایک تقریر کی ہے جس کا موضوع ہے صلاح the programming towards righteousness. نماز آپ کو پروگرام کرتی ہے اچھے کام کرنے سے. وہ لمبی تقریر ہے. اور کم از کم 5 بار نماز پڑھنا ہر مسلمان کے لیے فرض ہے, اور بہتر ہے کہ مسجد میں پڑھے جماعت کے ساتھ. قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے کہ 5 بار نماز پڑھنا چاہیے. سورہ اسراء میں سورہ نمبر 17 آیت نمبر 78
سورہ طہ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 130 اور سورہ روم سورہ نمبر 30 آیت نمبر 17 اور 18. یہ 3 جگہ پہ لکھا ہوا ہے کہ نماز پڑھنا 5 ٹائم ضروری ہے, اور کئی حدیثوں میں لکھا ہوا ہے. سب سے پہلی چیز, سب سے پہلا اعمال جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوچھیں گے صلاح کے بارے میں. اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلاح فرق ہے ایمان اور کفر کے درمیان. ایمان اور کفر, مومن اور کافر, مسلم اور کافر کے درمیان ہے صلاح. صلاح پہچانے کہ وہ انسان مومن ہے یا کافر ہے. اور صلاح مسجد میں 5 ٹائم پڑھنا کچھ علماء کہتے ہیں کہ فرض کفایہ ہے, کچھ کہتے ہیں فرض عین ہے. لیکن اگر آپ نماز مسجد میں پڑھیں گے با جماعت تو اس دنیا اور آخرت کے لیے آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہے, کیونکہ وہ آپ کو سیدھا راستہ دکھاتا ہے, ہدایت دیتا ہے. تیسرا پلر, تیسری بنیادی بات ہے زکوٰۃ. ہر مسلمان کے لیے فرض ہے کہ اگر اس کے پاس نصاب سے زیادہ دولت ہے, سیونگ ہے, نصاب ہے 85 گرام سونا. 85 گرام سونا آج میں چیک کیا, 85 گرام سونا کی قیمت آج پاکستان میں ہے 20,18,580 روپئے. آج کی تاریخ فلکچویٹ ہوتا ہے. 20,18,580 روپئے اکارڈنگ ٹو دا گولڈ ایسوسیشن آف پاکستان. تو اگر آپ کے پاس 20,18,580 روپئے سے زیادہ آپ کے پاس سیونگ ہے تو آپ پہ زکوٰۃ فرض ہے. کم ہے تو آپ پہ فرض نہیں. اور 2.5% ہر مسلمان جس کے پاس نصاب سے زیادہ دولت ہے, سیونگ ہے, اس کے لیے 2.5% ہر سال, ہر قمری سال فرض ہے. اگر ہر انسان, دنیا کے ہر انسان اگر زکوٰۃ دینا شروع کریں گے تو دنیا میں غربت رہے گی نہیں. کوئی بھی انسان بھوک کے وجہ سے نہیں مرے گا. چوتھا پلر اسلام کا صوم, روزہ. ہر مسلمان کو 1 مہینہ پورے رمضان کے مہینے فجر کے وقت کے پہلے سے لے کے مغرب کے وقت تک کے اسے پانی کھانا اور سیکس سے پرہیز کرنا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 183 میں 183 میں, روزہ آپ کے لیے فرض کیا گیا جس طریقے سے پہلے اوپر فرض کیا گیا تھا تاکہ آپ تقوی حاصل کر سکو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر آپ روزہ رکھیں گے تو آپ کا تقوی بڑھے گا. اور آخری پلر جو قرآن مجید میں ذکر آتا ہے وہ ہے حج. اور حج دنیا کا سب سے بڑی اینیول گیدرنگ ہے, سالانہ گیدرنگ, جہاں 3-4 ملین ساری دنیا سے, پاکستان سے, ہندوستان سے, بنگلہ دیش سے, امریکہ سے, انڈونیشیا سے, ملیشیا سے, UK سے, سارے مسلمان مرد 2 پیس کپڑے سفید بنا سلے ہوئے پہنتے اور کہتے لبیک اللہم لبیک, لبیک اللہم لبیک. اور وہ حج کے مہینے میں اس دن جاتے ہیں مکہ, مینا, عرفات, مزدلفہ. یہ سب سے بڑی مثال ہے
یونیورسل بردرہڈ کی, یونیورسل بھائی چارے کی, عالمی بھائی چارے کی. کیونکہ قرآن میں عالمی بھائی چارے کی ضرورت ہے, اسی لیے میں کہتا ہوں قرآن مجید عالمی ضرورت ہے. اس قرآن مجید میں لکھا ہے راہ نجات کے بارے میں, دا پاتھ ٹو سالویشن. آپ جنت میں کیسے جا سکتے ہیں؟ اور اللہ نے نازل کیا ہے قرآن مجید میں سورہ العصر. اور امام شافعی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ سورہ العصر اکیلا صرف نازل ہوا ہوتا تو انسانیت کے ہدایت کے لیے کافی ہوتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ العصر میں, سورہ نمبر 103 آیت نمبر 1 سے 3, والعصر, اللہ تعالیٰ وقت کی قسم کھاتے ہیں, والعصر ان الانسان لفی خسر, بے شک انسان خسارے میں ہیں, الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صرف وہ لوگ, اللہ تعالیٰ فرماتے اللہ قسم کھا رہی ہے, اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں وقت کی, والعصر, اور کہتے ہیں کہ انسان خسارے میں ہیں. صرف وہ لوگ خسارے میں نہیں جو لوگ کے پاس ایمان ہے, عمل صالحات ہے, اچھے اعمال ہے, وتواصوا بالحق, لوگوں کو حق کی طرف بلاتے ہیں, وتواصوا بالصبر, لوگوں کو صبر کی طرف بلاتے ہیں. جنت میں جانے کے لیے اس سورے کے حساب سے آپ کو چاروں چیز کی ضرورت ہے, ایمان, عمل صالحات, وتواصوا بالحق, وتواصوا بالصبر. اگر آپ بہت اچھے مسلمان ہیں, روز نماز پڑھتے ہیں 5 وقت کی, روزہ رکھتے ہیں, زکوٰۃ دیتے ہیں, حج کے لیے گئے, لیکن اگر آپ دعویٰ نہیں کریں گے, وتواصوا بالحق نہیں کریں گے, غیر مسلمان کو اسلام کی طرف نہیں بلائیں گے, مسلمان کی اصلاح نہیں کریں گے, تو آپ جنت میں نہیں جائیں گے. سورہ العصر کے حساب سے اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرنا چاہتا ہے اور جنت میں ڈالنا چاہتا ہے, وہ اللہ کی مرضی. لیکن سورہ العصر کے حساب سے چاروں چیز ضرورت ہے, ایمان, عمل صالحات, اچھے اعمال, وتواصوا بالحق, غیر مسلمان کو دعوت دو, مسلمانوں کی اصلاح کرو, وتواصوا بالصبر, لوگوں کو صبر کی طرف بلاؤ. اگر ان چاروں میں سے ایک بھی کمی ہے تو عام طور پہ آپ جنت میں داخل ہی نہیں ہوں گے. سورہ العصر جنت میں جانے کی چابی ہے, طریقہ دکھاتا ہے, راہ نجات. ایک واقعہ ہے جب حافظ ابن حجر اسقلانی, آپ نے نام سنا ہے, حافظ ابن حجر اسقلانی, جس نے شرح لکھی بخاری کی, وہ ایک بڑے جج تھے اور الحمدللہ ان کا عہدہ اونچا تھا, امیر تھے. تو ایک یہود, ایک غریب یہود جس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہوتے, وہ آتے اور کہتے ہیں حافظ ابن حجر اسقلانی سے رحم اللہ, اور کہتے ہیں کہ آپ کے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ دنیا مسلمانوں کے لیے ایک قید ہے, ایک پریزن ہے, ایک جیل ہے, اور غیر مسلمانوں کے لیے جنت ہے. وہ حوالہ دیا نے, وہ یہود ذکر کر رہا تھا سورہ بخاری کی حدیث, جلد نمبر 7, حدیث نمبر 7417, جہاں اللہ کے رسول یہ فرماتے ہیں
کہ یہ دنیا جو ہے مسلمان کے لیے قید ہے, جیل ہے, پریزن ہے, اور غیر مسلمانوں کے لیے جنت ہے. تو وہ غریب یہود کہتا ہے میں اتنا غریب ہوں, میرے کپڑے ایک دم پھٹے ہوئے, آپ کی تو ایک دم آپ عیش و آرام میں رہ رہے. تو یہ حدیث کی معنی کیا ہے؟ حافظ ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں جو مسلمان کو پتا ہے کہ اگر وہ قرآن مجید پہ عمل کرے گا, اللہ کے رسول کی ہدایت پہ عمل کرے گا اور جنت جائیں گا, وہ جنت اتنی بہتر ہے کہ آج کے دنیا کے سب سے امیر انسان, سب سے انسان جس کے پاس ساری دولت ہے, وہ جنت کروڑوں گنا, اربوں گنا اس سے اچھی ہے. تو اس کے مقابلے میں یہ قید ہے نا. اور اگر وہ غیر مسلم جانے گا کہ آخرت میں وہ جہنم میں جائیں گا اور ایسی آگ میں جلیں گا کہ سب سے کم آگ ایسی ہے کہ تلوے آپ کے پیر کے نیچے اگر آئیں گی آگ تو آپ کا بھیجا ابلے گا. سب سے کم آگ آپ کے پیر کے نیچے اگر لگیں گی, تلوے کے نیچے, تو آپ کا بھیجا ابلے گا. اور آج کا سب سے بدترین انسان, سب سے غریب انسان یہ جانے گا کہ میں اس جہنم کے آگ میں جلیں گا تو وہ کہیں گا یہ دنیا میرے لیے جنت ہے. تو یہ تشریح ہے اس حدیث کی, اللہ کے رسول کی. لیکن افسوس ہے کہ انسان دنیا کے دولت کے پیچھے بھاگتا ہے. اور افسوس کی بات ہے کئی مسلمان ہم بھاگتے دولت کے پیچھے, کرسی کے پیچھے, فیم کے پیچھے, پاور کے پیچھے, کیونکہ یہ حدیث کا ان کو پتہ ہی نہیں. ہم دنیا کی کرسی کے وجہ سے, دنیا کے شہرت کے وجہ سے آخرت کو برباد کر رہے. ایک دم بیوقوف بزنس مین ہے. میرے حساب سے مجھے ان پہ رونا آتا ہے. کیا ان کو تجارت ہی نہیں آتی؟ اگر وہ بزنس مین ہوتا اور جانتا تھا آخرت میں کیا ملے گا, تو کچھ ہمارے نام کے مسلمان ہیں جو دولت کے پیچھے, شہرت کے پیچھے, فیم کے پیچھے, پاور کے پیچھے. میں کہتا ہوں کرسی اگر سنبھالنا ہے تو اپنی آخرت کی کرسی کی فکر کرو. آخرت کی کرسی مل جائیں گی تو اس دنیا میں آپ کو کوئی بھی چیز منظور. اسی لیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جتنے ہمارے نبی اور رسول آئے ان پہ سب سے زیادہ امتحان ہوئے. جتنا بڑا امتحان اتنا بڑا ریوارڈ, انعام. تو جتنے رسول آئے, اور ہمارے آخری نبی رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان سب سے ڈیفیکلٹ تھا. اسی لیے وہ انسانوں کے ماشاءاللہ سردار ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے وہ مثال ہے انسانیت کے لیے. تو اگر ہم جانیں اس آخری کلام, اللہ کے آخری کلام قرآن میں کیا لکھا ہے جنت کے بارے میں, تو ہم کبھی سوچیں گے نہیں دنیا کے بارے میں. اللہ تعالیٰ فرماتے اگر آپ دنیا چاہیں گے اللہ دنیا دے گا لیکن جنت نہیں دے گا. جنت چاہیں گے تو جنت بھی دے گا اور دنیا بھی دے گا. تو جنت پہ پیچھے بھاگو, دنیا کے پیچھے نہیں. قرآن مجید جتنی بھی انسان کے مسائل ہے, جتنے بھی انسانیت کے مشکلات ہے, اس کا حل قرآن مجید میں ہے. انسان کے جتنے مسائل ہے, انسانیت کے جتنے مشکلات ہے, سب سے اچھا حل کون دے سکتا ہے؟ ہمارا خالق,
ہمارا مالک، ہمارا رب اللہ سبحانہ و تعالی. اللہ سے بہتر کوئی بھی حل انسان کے مسائل، انسان کے مشکلات کا حل اللہ کے علاوہ کوئی بھی سب سے بہتر نہیں دے سکتا. قرآن مجید انسان کے مسائل کا حل ہے. آپ کوئی بھی حل لو، اس کا جواب قرآن مجید میں. وہ الگ بات ہے کہ ہم قرآن مجید کو سمجھ نہیں پاتے، ہم قرآن مجید پہ تدبر نہیں کر پاتے. ایک ہوتا ہے تذکر قرآن، ایک ہوتا ہے تدبر قرآن. ایک ہوتا ہے کہ سپرفیشلی قرآن کو پڑھنا، ایک ہوتا ہے قرآن مجید پہ تدبر کرنا. انسان قرآن مجید کو تو پڑھ سکتا ہے، تذکر کر سکتا ہے. تدبر کوئی بھی انسان یہ نہیں کہہ سکتا میں نے 100%. آپ یہ کہہ سکتے 100% قرآن کو پڑھا، 1 بار، 10 بار، 100 بار، 1000 بار، بالکل سے. لیکن تدبر مکمل اللہ کے رسول کے علاوہ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ 100% میں قرآن کو سمجھا. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 82 سے 82، افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا. کیا اگر آپ قرآن مجید پہ تدبر کریں گے تو آپ دیکھیں گے قرآن مجید اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کی کتاب ہوتی تو اس میں اختلاف ہوتا، کئی اختلاف ہوتے. کیونکہ قرآن مجید میں انسانیت کے مسائل کا حل ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں قرآن مجید عالمی ضرورت ہے. نارملی میڈیا میں ایک ٹیکنیک ہے کہ کبھی بھی سائلنٹ نہیں ہونا چاہیے. تو جب میں پانی پینے جا رہا ہوں تو ماشاء اللہ اللہ کی تکبیر کر رہے تو برابر ٹائم کے اندر آپ گیپ کو بھر رہے. یہ اصول ہے کہ اگر نارملی میں پانی پی کے بیٹھتا ہوں اور اوپر آتا ہوں تو لوگ ایڈیٹنگ میں بعد میں کاٹ دیتے. لائف میں تو دکھتا ہے، لائف میں دکھتا ہے، لیکن ایڈیٹنگ میں ہم کاٹتے کیونکہ میں پانی پیتا ہوں، اٹھتا ہوں، 10 سیکنڈ آتا ہے، لوگ کا ٹائم ضائع ہو رہا ہے. لائف میں تو کاٹ نہیں سکتے لیکن پوسٹ پروڈکشن میں کاٹتے. آپ لوگ ماشاءاللہ بیچ میں فلر دے رہے، نعرے تکبیر، اللہ کی تکبیر کر رہے، تو ایڈیٹر ابھی کاٹے گا نہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، ماشاءاللہ. قرآن مجید انسانیت کے مسائل کا حل ہے. کوئی بھی مسائل لو. آج ہم دیکھتے ہیں اس دنیا میں ریسزم ہے. ریسزم مطلب لوگ جھگڑا کر رہے ہیں اپنے قبیلے کی وجہ سے، اپنے رنگ کی وجہ سے، دولت کی وجہ سے گروہ بن گئے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ حجرات میں سورہ نمبر 39، سورہ نمبر 49 آیت نمبر 13، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر. اے انسانوں، ہم نے تمہیں ایک جوڑے سے بنایا ہے، مرد اور عورت کے جوڑے سے،
تاکہ آپ ایک دوسرے کو پہچان سکو، نہ کہ آپ ایک دوسرے سے نفرت کرو. اور سب سے بہترین انسان وہ ہے جس کے پاس تقویٰ ہے. یہ قرآن مجید کی آیات آپ کو بتا رہی ہے اللہ کے جانچنے کا، اللہ کے امتحان کا کیا معیار ہے. اس آیت سے پتا چلتا ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان سے افضل نہیں ہے کیونکہ وہ امیر ہے. دولت کے وجہ سے کوئی انسان دوسرے انسان سے اونچا نہیں ہے. رنگ سے نہیں، کالا یا سفید، عمر سے نہیں، جنس سے نہیں، مرد یا عورت، اپنے قبیلے سے نہیں. اگر ایک انسان دوسرے انسان سے اونچا ہے تو صرف تقوی کے وجہ سے. تقوی. اگر آپ کا تقوی ایک دوسرے انسان کے تقوی سے بہتر ہے تو اللہ کے نظر میں آپ اونچے ہیں. تو اگر آپ کو کمپٹیشن لگانا ہے ایک دوسرے کے درمیان، پیسے کا کمپٹیشن یوز لیس، شہرت کا کمپٹیشن یوز لیس، رنگ کا کمپٹیشن یوز لیس، کس کا گھر بڑا یوز لیس. کمپٹیشن ہونا چاہیے تقوی کی بنیاد پہ. تقوی. صرف تقوی آپ کو اللہ کے نظر میں اونچا کر سکتا ہے. یہ حل ہے ریسزم کا. آج ہم دیکھتے دنیا میں دہشت گردی ہے، سب جگہ دہشت گردی ہے. یہ ایک قرآن کی آیت اگر انسان عمل کرے اور اس کو سمجھ لے تو دنیا سے دہشت گردی نکل جائیں گی. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 32 میں، اگر کوئی انسان ایک دوسرے انسان کا قتل کرتا ہے سوا دو چیز کے، قتل کے بدلے قتل، یا وہ انسان نے اس زمین پہ فساد پھیلایا، یہ دو چیز کے علاوہ اگر کوئی انسان دوسرے انسان کا قتل کرتا ہے تو گویا کہ ساری انسانیت کا قتل کیا، سارے انسانیت کا قتل کیا ہے. یہ آیت قرآن مجید میں کہتی ہے اگر ایک انسان دوسرے بے گناہ انسان کا قتل کرتا ہے، چاہے مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، اگر کوئی بھی انسان مسلم یا غیر مسلم دوسرے کوئی بے گناہ مسلم یا غیر مسلم انسان کا قتل کرتا ہے تو گویا کہ وہ ساری انسانیت کا قتل کر رہا ہے. اسی لیے امام الذہبی اپنی کتاب میں الکبائر 70 گناہ کبیرہ میں نمبر 2 پہ، شرک کے بعد نمبر 2 گناہ وہ کہتے ہیں بے گناہ کا قتل کرنا. اور آیت آگے میں آیت فرماتے، آیت میں لکھا ہے کہ اگر کوئی انسان دوسرے انسان کی جان بچاتا ہے گویا کہ ساری انسانوں کی جان بچا رہا ہے. یہ آیت، یہ پیغام قرآن مجید کے علاوہ کوئی بھی کتاب میں نہیں ہے، کوئی بھی مذہبی کتاب میں نہیں ہے. اگر انسان اس آیت پہ عمل کرے تو دہشت گردی دنیا سے ہٹ جائیں گی. اس آیت میں یہ نہیں لکھا ہے کہ اگر کوئی بے گناہ مسلمان کا قتل کرتا ہے، یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی انسان مسلم یا غیر مسلم کوئی بے گناہ انسان کا مسلم یا غیر مسلم کا قتل کرتا ہے گویا کہ ساری انسانیت کا قتل کرتا ہے. اگر ایک انسان دوسرے انسان کی جان بچاتا ہے چاہے مسلم ہو یا غیر مسلم، آپ اگر ایک غیر مسلم کی جان بھی بچاتے ہیں ایک انسان کی تو گویا کہ ساری انسانیت کو بچا رہے ہیں. اگر یہ
آیت پہ عمل کرے تو دنیا سے دہشت گردی نکل جائیں گی. تو دہشت گردی کا حل قرآن مجید میں. تالی نہ بجائیں, تالی نہ بجائیں. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. قرآن میں حل ہے ان ایکوالٹی کا, انجسٹس کا. ہم جو دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں, دنیا میں, ان ایکوالٹی, اونچا نیچ, انجسٹس کا مطلب حق عدل نہیں ہو رہا ہے, عدل نہیں ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نساء میں, سورہ نمبر 4 آیت نمبر 135 میں, یا ایھا الذین آمنو, اے مومنو کھڑے ہو حق کے لیے, اللہ کی شہادت دو, چاہے وہ آپ کے خلاف ہو. اگر اپنے آپ کے بھی خلاف ہو تو حق کے لیے کھڑے رہو. اللہ کی شہادت دو, چاہے وہ آپ کے خلاف ہو, چاہے آپ کے والدین کے خلاف ہو, آپ کے والد یا والدہ کے, چاہے وہ آپ کے رشتہ دار کے خلاف ہو, چاہے وہ غریب کے خلاف ہو, چاہے امیر کے خلاف ہو. قرآن مجید میں لکھا ہے جب بھی آپ حق کے لیے کھڑے ہوتے ہو اللہ کی شہادت دو. یہ مت دیکھو کہ اگر میں سچ بولوں گا تو میرا نقصان ہوئے گا, نقصان بھی ہوئے گا, تو حق کا ساتھ دو. اللہ کے بارے میں شہادت دو, چاہے وہ آپ کے والدین کے خلاف ہو, چاہے آپ کے رشتہ دار کے خلاف ہو, چاہے امیر کے خلاف ہو, چاہے غریب کے خلاف ہو. یہ آیت جب میں نے پڑھی مجھے سمجھ میں آیا باقی چیز, لیکن یہ کیوں امیر کے خلاف, غریب کے خلاف؟ امیر کے خلاف تو ہو سکتا ہے, ایک غریب کے خلاف کون شہادت دے گا؟ کیا فائدہ ہے؟ جب آپ تفسیر پڑھیں گے تو پتہ چلتا ہے, یعنی آپ سوچیں گے غریب انسان ہے, اگر میں حق بولوں گا تو اس کی روزی روٹی چلے جائیں گی. قرآن کی کمپلیٹ آیت کہتی ہے اللہ تعالیٰ روزی روٹی دینے والا ہے. تو غریب بھی ہے, اگر غلط کیا ہے تو شہادت دو اس کے خلاف. ارے غریب ہے, میں شہادت دوں گا تو اس کی نوکری جائیں گی. غریب بھی اگر غلط کرتا ہے تو اس کے خلاف شہادت دو. اللہ روزی روٹی دینے والا, آپ اور تم نے, آپ اور میں نے. تو حق کی بات ہوتی ہے, آپ کو دیکھنا چاہیے کون ہے آپ کے سامنے. تو ہم دیکھتے ہیں یہ دنیا میں بے انصافی, انجسٹس. انجسٹس کا مجھے لفظ نہیں آ رہا تھا, بے انصافی. میری اردو کمزور ہے, میں تقریر کے پہلے بولنے بھول گیا کہ میری تعلیم انگریزی میں ہوئی, تو اردو میں جو غلطیاں آئیں گی اس کے لیے انشاءاللہ نظر انداز کر لینا. تو بے انصافی کا حل قرآن مجید میں. اسی لیے میں کہتا ہوں قرآن مجید عالمی ضرورت ہے. ہم دیکھتے ہیں دنیا بھر میں آج الکوہولزم ہے, ڈرگ ایڈکشن ہے. الکوہولزم, شرابی لوگ, ڈرگ ایڈکشن, ڈرگ ایڈکٹ سب جگہ ہے. اس کا حل کیا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 90 میں, یا ایھا الذین آمنو, اے مومنو, انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون. اے مومنو جان لو, بے شک شراب, جوا, بت پرستی, پھانسے پھینکنا, یہ شیطان کے ہتھ کنڈے ہے. اس سے باز آؤ اگر آپ سفلتا چاہتے ہیں تو. یعنی قرآن مجید میں صاف لکھا ہے کہ شراب پینا, جوا کھیلنا, بت پرستی, پھانسے پھینکنا, یہ شیطان کے ہتھ کنڈے ہیں. اگر اور آپ اس سے باز آؤ تاکہ آپ سفلتا پا سکو. کیونکہ میں ڈاکٹر ہوں, میرے ڈاکٹری برادری کے لوگ کہتے ہیں کہ الکوہولزم
یہ شراب پینا، الکوہلزم، یہ بیماری ہے. وہ سپورٹ کرتے ہیں الکوہلزم کو کہ بیماری ہے. تو میں کہتا ہوں اگر الکوہلزم، ہر وقت شراب پینا بیماری ہے، تو یہ واحد بیماری ہے دنیا میں جو بوتل میں بیچی جاتی ہے. یہ واحد بیماری ہے جس کا نہ کوئی جرم کاز ہے نہ وائرس کاز ہے. یہ واحد بیماری ہے جس کا اشتہار ریڈیو پہ آتا ہے، ٹیلی ویژن پہ آتا ہے، میگزین میں آتا ہے. یہ واحد بیماری ہے جو کئی ملکوں کے گورنمنٹ کو آمدنی ملتی ہے. یہ واحد بیماری ہے جس کے وجہ سے روڈ پہ ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں. یہ واحد بیماری ہے جس کے وجہ سے کئی گھر برباد ہوتے ہیں. یہ بیماری نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ شیطان کے ہتھ کنڈے ہیں. رجسم من عمل شیطان فاجتنبوا لعلکم تفلحون. اس سے آپ باز آ جاؤ. یہ شیطان کے ہتھ کنڈے ہیں، یہ آپ کے لیے حرام ہے تاکہ آپ سفلتا پاؤ. آج ہم دیکھتے ہیں کئی نوجوان، کئی شہر، کئی ملک برباد ہو رہے ہیں الکوہلزم کی وجہ سے، ڈرگ ایڈکشن کی وجہ سے. اس کا حل ہے قرآن مجید. آج ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں کتنی بے پردگی ہے، نیوڈیٹی ہے، آبسینٹی ہے، ننگا پن ہے. قرآن مجید میں اس کا حل ہے حجاب. لیکن اللہ تعالیٰ خواتین کے حجاب کے پہلے قرآن مجید میں مردوں کا حجاب بیان کرتے. خواتین کے حجاب کے ایک آیت پہلے مردوں کا حجاب کا ذکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ. سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 30. کہو مومن مرد سے کہ وہ اپنی نظر نیچے کر لے. کہو مومن مرد سے، مسلمان مرد سے، کیا وہ اپنی نظر نیچے کرے تو کیا وہ محفوظ رہے. نظر نیچے کرنا مطلب اگر آپ کوئی بھی خاتون، کوئی بھی لڑکی کو دیکھتے ہیں اور اگر آپ کا دماغ بھٹکتا ہے تو آپ کو گزر بسر کرنا چاہیے. گزر بسر کرنا چاہیے. ایک مسلم تھا جو ایک لڑکیوں کو دیکھ کے گھور رہا تھا. تو اس کے دوست نے کہا آپ کیا کر رہے، لڑکی کو گھورنا حرام ہے. تو اس نے کہا ہمارے رسول آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پہلی نظر معاف ہے، دوسری حرام ہے. میں نے تو آدھی نظر بھی پوری نہیں کیا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ لڑکی کو 3 منٹ بنا پل کے جھپکے دیکھو وداؤٹ بلنکنگ دا آئز اور بولو میری نظر ہی پوری نہیں ہوئی. اللہ کے رسول کا کہنا یہ تھا اگر انجانے میں نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. وہ جو سامنے لوگ کھڑے ہیں ان سے میری درخواست ہے بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں. ذرا حضرت کا بیان ہو رہا ہے، بیٹھ جائیں سب پیچھے. اللہ کے رسول کے معنی یہ تھی کہ اگر انجانے میں آپ کوئی لڑکی کو دیکھیں گے تو نظر نیچے کرو، دوسری بار مت دیکھو. اس کا مطلب نہیں کہ ایک لڑکی کو 3 منٹ بنا پل کے جھپکا ہے وداؤٹ دیکھو بولو کہ نظر پوری نہیں ہوئی. اس کے بعد آتا ہے خواتین کا حجاب کہ کہو مومنہ سے، مسلمہ سے کہ اپنی نظر نیچے کرو اور اپنے پلو کو، اپنے ہیڈ کورنگ کو اپنے چھاتی پہ ڈالو اور اپنی زینت کو محفوظ کرو. صرف اپنے شوہر، اپنے والد، اپنے بیٹوں اور ایک لمبی فہرست ہے محرم کی. تو محرم کے علاوہ غیر محرم کے سامنے آپ کو حجاب کرنا ضروری ہے. اور سورہ احزاب میں سورہ نمبر 33 آیت نمبر 59 میں کہا گیا ہے کہ جب بھی یہاں آیت مل گیا اے نبی کہہ دو اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور مسلمان عورت سے کہ جب بھی وہ باہر جائیں گی تو جلباب پہنے. جلباب ہوتا ہے اوور کلوک. کچھ لوگ
کہتے ہیں کوٹ, کچھ لوگ کہتے ہیں ابایا, عربی میں جلباب, تو کہ ایک دم ڈھیلا ہونا چاہیے تاکہ آپ کو کوئی چھیڑے گا نہیں. جلباب پہنو تو لوگ جانیں گے کہ آپ ایک ایسی خاتون ہیں جو عزت والی ہے اور آپ کو کوئی چھیڑے گا نہیں. اور شریعت میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں 6 چیزیں ہیں حجاب کے بعد. نمبر 1 ایکسٹینٹ. ایکسٹینٹ مطلب کتنا حصہ آپ کے بدن کا چھپا ہونا چاہیے. مرد کے لیے ہے ناف سے لے کے گھٹنے تک, عورت کے لیے پورا جسم ڈھکا ہونا چاہیے. صرف وہ چیز چہرہ اور ہاتھ کھلا ہو سکتا ہے. کچھ علماء کہتے ہیں یہ بھی چھپا ہونا چاہیے. لیکن یہ تو سب مانتے ہیں, اختلاف ہے چہرے پہ اور ہاتھ پہ, باقی جسم پہ نہیں. تو باقی پورا جسم چھپا ہونا چاہیے, صرف چہرہ اور ہاتھ چھوڑ کے. دوسرا, باقی 5 جو نقطے ہیں وہ خواتین اور مرد میں یکساں ہے. دوسرا نقطہ, کپڑے اتنے چست نہیں ہونا چاہیے تاکہ آپ کے جسم کا ڈھانچہ دکھ سکے, آپ کے جسم کے کنٹور نہ دکھ سکے. تیسرا نمبر, کپڑے اتنے پتلے نہیں ہونا چاہیے چاہے اس کے تھرو آپ دیکھ سکے. چوتھا نمبر, کپڑے اتنے بھڑکیلے نہیں ہونا چاہیے, چمک دھمک, تاکہ دوسرے کو اٹریکٹ کر سکے. آپ پہن رہے ابایا لیکن اس کے اوپر سیکوینس ہے, ہر قدم پہ چھپک چھپک لائٹ آتی ہے اپنے چہرے پہ, روشنی. تو حجاب کا مقصد ہی کیا ہے نا, ڈھیلے ہے. آپ کا حجاب اتنا بھڑکیلا ہے, کلر فلورسنٹ کلر, اور اس کے اوپر سیکوینس ہے, جیسا لائٹ پڑی تو آنکھ پہ آتی ہے. 5واں نقطہ, کپڑے دوسرے مذہب کے نہیں ہونا چاہیے. آپ صلیب نہیں پہن سکتے. صلیب عیسائی کی نشانی ہے, ٹائی عیسائی کی نشانی نہیں ہے, نہیں تو میں نہیں پہنتا تھا. وہ لوگ کو غلط فہمی ہے. آپ انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا پڑھیں گے تو لکھا ہے ٹائی, کیونکہ جو ملک میں بہت ٹھنڈی ہوتی تھی تو وہ باندھنے کے لیے ٹائی پہنتے تھے. آپ اگر جائیں گے کوئی کہیں بھی بائبل میں نہیں لکھا ہے کہ ٹائی صلیب کی نشانی ہے. آپ پادری کا فوٹو دیکھیں, پادری کیا پہنتے, توپ پہنتے, توپ جیسا, ٹائی نہیں پہنتے. یہ کچھ مسلمان کو غلط فہمی ہے. نہیں تو کوئی بھی کام کے لیے, صحیح کام کے لیے حرام تو کر نہیں سکتے, آپ کتنے بھی بڑے دائی ہو. تو میں پہنتا ہوں کیونکہ غیر مسلمان کو متاثر کرنے کے لیے. کون سا جوکر ہے یہ, ٹائی سوٹ ٹوپی ٹھکنے کے اوپر فرض ہے یا سنت ہے, اختلاف ہے. لیکن کوئی بھی یہ نہیں کہتا ہے کہ مستحب نہیں ہے. ادھر مستحب یا فرض, میں سمجھتا ہوں فرض ہے. امام ادھابی کہتے ہیں گناہ کبیرہ ہے, لیکن چاروں ائمہ کہتے کہ مستحب ہے, سنت ہے, جو بھی ہے. میں کوٹ ٹائی پہنوں لیکن میرے ٹراؤزر میرے پینٹ ٹھکنوں کے اوپر ہے. سر کو ڈھانکنا سنت ہے, ٹائی کو پہننا مباح مطلب آپشنل. تو 5واں نقطہ ہے وہ نشانی مت پہنو جو غیر مذہب کی نشانی ہے, صلیب, ٹیکا. اور آخری ہے آپ دوسرے جنس کے کپڑے مت پہنو, مرد عورت کے کپڑے نہیں پہننا چاہیے, عورت مرد کے. یہ 6 ہے. اگر اس کا احترام کریں گے تو پوری پورنوگرافی اور پورے یہ ننگا پن دنیا سے نکل جائے گا. افسوس کی بات ہے کہ ہم کئی بار مسلم معاشرے میں دیکھتے ہیں, جب میں تقریر کرتا ہوں تو ہندو جو میری تقریر کو دیکھتے ہیں, جب مجھ سے ملنے آتے ہیں تو احترام کرتے ہیں. وہ عام طور پہ حجاب نہیں کرتے لیکن اپنا دوپٹہ سر پہ لیتے اور میرے سے دور رہتے ہیں, کیونکہ جانتے ہیں کہ میں جب تقریر کرتا ہوں کہتا ہوں دے شوڈ بی نو انٹرمنگلنگ. لیکن افسوس کی بات ہے کئی مسلم معاشرے میں تو مسلمان خواتین مجھ سے بات کرتی ہے, بولتی ہے میرے فین ہے, لیکن میرے پہ چڑھ جاتی ہے. چڑھ جاتی مطلب
میں چڑھنے دیتا ہوں, ایک دم آگے, بھائی رکو, میں پیچھے جاتا ہوں, ایک دم دیوال آ جاتے, ارے بھائی کیا کر رہے ہیں آپ. چڑھ جاتی ہے, خالی یہ مہر ہے, میں تو چھونے بھی نہیں دیتا ہوں بھائی, لیکن میرے قریب آتی ہے, جب بھی جیسا بھی 2-3 میٹر سے کم ہوتا ہے تو میں اور پیچھے جاتا ہوں. ڈسٹینس ہونا چاہیے نا. ہم دیکھتے ہمارے معاشرے میں قرآن پڑھتے لیکن حجاب پہ عمل ہی نہیں کرتے. یہ جو حجاب ہے یہ ایک پوائنٹ ہے حجاب کا, یہ 6 نقطے ہیں, یہ 6 نقطے ہیں. یہ کپڑے کے حجاب کے بارے میں, آپ کس طریقے سے بات کرتے ہیں وہ بھی حجاب میں آتا ہے, کس طریقے آپ چلتے ہیں وہ بھی حجاب میں آتا ہے, سب حجاب میں آتا ہے. صرف کپڑے حجاب میں نہیں آتا ہے. افسوس کی بات ہے, جب مسلم معاشرے میں جاتے ہیں تو انہیں حجاب کی تہذیب نے, میں جاتا ہوں کئی مسلمان تاجر, ان کی سیکریٹری خاتون. کیوں؟ وہ کام کرنے میں بہت اچھا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر آپ ایک کمرے میں ایک مرد اور عورت نامحرم ہیں تو تیسرا انسان شیطان ہے. آپ کی سیکریٹری کو آپ نوٹ دیں گے نا, کیا مرد مر گئے کیا دنیا کے؟ اپنے ریسیپشن پہ خاتون کو رکھتے, کیوں رکھتے؟ اٹریکٹ کر سکے. اٹریکٹ, میں مانتا ہوں جو بولتے بالکل صحیح ہے. لڑکی کو رکھیں گے تو بھائی چمک دھمک کے کوئی بھی آ جائے گا نا. اس لیے ایروپلین میں ایئر ہوسٹس ہوتے ہیں نا, اٹریکٹ کرنے کے لیے. کیوں؟ یہ آپ کو اٹریکٹ کر رہے جہنم کی طرف. آپ کو اللہ پہ بھروسہ ہی نہیں, لیڈی سیکریٹری رکھتے, لیڈی ریسیپشنسٹ رکھتے. خواتین اگر کام کرنا چاہتے وہ ایسا کام ہونا چاہیے جو شریعت کے خلاف نہیں ہے, اور علیحدہ ہونا چاہیے. لیڈی سیکشن بالکل الگ. There should be no intermingling of jinns. انٹرمنگلنگ ہونا ہی نہیں چاہیے. انٹرمنگلنگ ہوئے گا تو فتنہ ہوں گی. آپ اگر خوبصورت سیکریٹری کو رکھیں گے اور آپ ان کو ڈکٹیٹ کریں گے, آپ کے دماغ میں کچھ نہیں ہوگا تو آپ کو ڈاکٹر کی ضرورت ہے. آپ کو کچھ بیماری ہے, آپ خوبصورت سیکریٹری رکھتے, اس کو ڈکٹیٹ کرتے, پھر بولتے ذرا لیٹ ہو گیا, لیٹ رکو, وہ رکیں گی. آپ ان کے مالک ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ اسراء میں, سورہ نمبر 17 آیت نمبر 31 میں, زنا کے قریب بھی مت آؤ. زنا تو حرام میں لکھا ہے, زنا کے قریب بھی مت آؤ. آج ہم دیکھتے دنیا میں زنا, ایڈلٹری, فورنیکیشن عام ہے. امریکہ میں ایک شخص 8 عورت کے ساتھ سوتا ہے شادی کرنے کے پہلے, ایوریج. شادی کرنے کے بعد کتنے لڑکیوں سے سوتا ہے وہ لکھا نہیں. ایوریج ایک مرد امریکہ میں, ایوریج مطلب ایوریج ہے, چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو. ایک پی ایچ ڈی ریسرچ ہوا تھا مسلمانوں کے بارے میں, کہوں گا نہیں میں, وہ بھی ہائی ہے, 8 سے کم ہے لیکن ہائی ہے. آپ جس معاشرے میں رہیں گے وہ معاشرے کو نقل کریں گے. ایوریج ایک مرد امریکن USA میں 8 عورتوں کے ساتھ سوتا ہے شادی کرنے کے پہلے. شادی کرنے کے بعد کتنے کے ساتھ سوتا وہ سروے میں نہیں لکھا ہے. زنا, ایڈلٹری, فورنیکیشن. شادی کے پہلے زنا کرو تو انگلش میں بولتے فورنیکیشن, شادی کے بعد کرو تو بولتے ایڈلٹری. قرآن مجید میں سورہ اسراء سورہ نمبر 17 آیت نمبر 31 میں لکھا ہے آپ زنا کے قریب مت آؤ. زنا کے قریب مطلب, ابھی میں کہوں گا ایک لڑکی فون کرتی ہے اور ہم جانتے ہیں کہ آواز اورا میں نہیں آتی. آواز, خاتون کی آواز جو ہے وہ اورا میں نہیں آتی. تو خاتون فون کرتی ہے تو میں بات کرتا ہوں,
2 बार फोन करती, 3 बार फोन करती, फिर अच्छे आवाज में बात करती. अरे लड़की से बात करना क्या है, नो प्रॉब्लम. फिर बोलती चलो चाय के लिए बाहर जाएंगे. चाय के लिए क्या प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, हम जिना थोड़ी कर रहे, चाय के लिए. फिर 2-3 बार चाय के लिए जाएंगे, मैकडॉनल्ड में जाएंगे, केंटकी फ्राइड चिकन में जाएंगे, स्टारबक्स में. बाद में बोलेंगे रात को खाने पर जाएंगे. रात में खाने के लिए आराम थोड़ी है. उसके बाद होटल में साथ में सोएंगे. इसे कहते खुतवातु शैतान. पहले शैतान जानता है कि आप अच्छे मुसलमान हैं तो टेलीफोन पे बात करना, टेलीफोन पे खातून से बात करना तो हराम नहीं, लेकिन बेबुनियाद बात करना. अल्लाह फरमाते कुरान मजीद में सूरह आज़ाब में सूरह नंबर 33, अल्लाह के रसूल के बीवियां से, हमारे उम्महातुल मोमिनीन से अल्लाह ताला फरमाते आपकी आवाज बी कंप्लेसेंट इन योर वॉइस, मतलब आवाज को आप ज्यादा खूबसूरत मत बनाओ, नहीं तो उस आदमी जिसके दिल में बीमारी है वो गलत सोचेगा. किससे कह रहे? उम्महातुल मोमिनीन से. अल्लाह ताला फरमाते हमारे अल्लाह के आखिरी नबी के बीवियों से कहते हैं. यानी अगर हाईएस्ट किसका अगर औहदा है खवातीन में, वो उम्महातुल मोमिनीन का है. अल्लाह ताला फरमाते बी कंप्लेसेंट इन योर वॉइस, अपनी आवाज पे ध्यान दो, मतलब ज्यादा खूबसूरती मत करो. अगर ज्यादा हेलो हाउ आर यू, आई एम वेरी फाइन, आप कैसे हो, मैं तो बहुत अच्छी हूं. अच्छा आपने ये पिक्चर देखी अमिताभ बच्चन का? हमने देखा. अभी क्या जरूरत है आपको बात करने? बात करना हराम नहीं, लेकिन जब बात करते तो ज्यादा कंप्लेसेंट मत हो, मतलब ज्यादा खूबसूरत से बात करेंगे तो क्या होगा? अल्लाह फरमाते सूरह रूम में सूरह नंबर 30 आयत नंबर 21 में, अल्लाह ने मर्द और औरत के बीच में मोहब्बत डाली. मर्द और औरत मतलब बीवी और शोहर के, लेकिन अब बीवी शोहर ने फिर भी मोहब्बत आ जाती है तो ये हराम मोहब्बत है. खुतवातु शैतान. तो सेक्रेटरी रखेंगे, बहाना चाहिए भाई अच्छी है वो, क्या जरूरत है? मर्द क्या मर गए? तो ये सब हिजाब के खिलाफ है, सिर्फ कपड़े पहनना नहीं. तो हम देखते हैं, हम आमतौर पे इश्तिहार लो, लोग जाकिर भाई क्यों आप बोलते हैं यूट्यूब के एडवर्टीजमेंट हराम है? क्योंकि उसके अंदर ऐड हराम है. 75% हैंड के अंदर आप देखेंगे खवातीन है, मोटरसाइकिल ऐड में खातून है, गाड़ी की ऐड में खातून है. मुझे किसने कहा BMW के ऐड के अंदर एक लड़की खड़ी है बिकिनी में और उस पर लिखेला टेस्ट ड्राइव हर नाउ, उसे अभी चखो. किसको? गाड़ी को या लड़की को? क्या हो रहा है? हम हमारे मां को बेच रहे, बीवियों को बेच रहे, बहन को बेच रहे. क्या हो रहा है? और कहते हैं मॉडर्न हो गए. तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जिना से दूर, जिना के करीब मत आओ. अल्लाह ताला कई जगह कहते कुरान में खुतवातु शैतान, मतलब शैतान से तो बचो है, शैतान के स्टेप से. खुतवातु शैतान. अगर वो पता है कि आप अच्छे मुस्लिम हैं तो वो चीज करेगा जो मुबाह है, लेकिन उसके बाद आस्ते आस्ते आएगा. तो पहले आप जोख लो ना. मैं देखता हूं मुस्लिम माशरे में औरत आदमी हाथ मिला रहे. अरे हाथ मिलाना खराब है क्या? कितने जाहिल लोग हैं. हाथ मिलाना खराब है क्या? अल्लाह के रसूल फरमाते अगर एक आदमी एक गैर महरम औरत को छूता है तो सिर में खील ठोकना बेहतर है. सिर में खील ठोकना बेहतर है बनिस्बत एक गैर महरम औरत को छूना. अरे लेकिन वो तो मेरी बेटी है, सिर्फ 16 साल की है. 16 साल की बेटी के हो जायज है. अगर आपकी बीवी ने उसे जन्म नहीं दिया आप छू भी नहीं सकते.
بڑی کنٹروورسی ہو گئی تھی اسلام آباد میں جب مجھے تقریر کے لیے بلایا گیا تھا. کہا گیا تھا کہ وہ اناتھ اورفن بچوں کو، تو ان کے میں پوری میری چینج کر کے میرا اسکیڈول 10 منٹ ان کو ملنے والا تھا. وہ تو پورا فوٹو سیشن تھا، بچے تو پیچھے رہ گئے، فوٹو لے رہے. اور بنا کہے کہ کئی لڑکیاں اسٹیج پہ آ گئے، بالغ لڑکیاں 14 سال 15 سال، اور حجاب بھی نہیں صحیح. اتنی بڑی فوج آ گئی تو کیا کرنے کا، بھگ جانے کا. ہم جھگڑا کروں ادھر، لوگ مجھے کچھ بھی بولے، بزدل بولے، کچھ بھی بولے، کار بولے، میں تو میرے اللہ اور اللہ کے رسول پورا لائف ٹیلی کاسٹ ہو گئی تو بھگ گیا. ہاں ڈر کے بھگ گیا. میں کیا جھگڑا کروں ادھر؟ تو ڈیبیٹ ہو گیا اس کے اوپر. اور آرفنیج کا مالک کہتا ہے یہ تو میری بچیاں ہیں. میں بولا تو چھو بھی نہیں سکتے ان کو. بچی بولو ٹھیک ہے، وہاں تک کہ ٹھیک ہے، بیٹا بولو ٹھیک ہے. آپ اگر کھانا کھلاتے اس کو، آپ چھو بھی نہیں سکتے. جب بھی وہ بالغ ہو گئی تو آپ چھو بھی نہیں سکتے. اگر آپ کی بیوی نے جنم دیا ٹھیک ہے تو جائز ہے. تو کدھر گیا اپنا معاشرہ؟ کدھر گیا سویٹ ہوم؟ سب سے سویٹ ہوم جنت ہے بھائی. جنت سے اچھا سویٹ ہوم تو دنیا میں نہیں ہے. اور اگر آپ ذاکر نائک کے کیسٹ کو دیکھتے ہیں، آپ میرے فین ہیں، تو ایسے حرکت کیوں کرتے بھائی؟ اور جب تک میں اللہ اور اللہ کے رسول پہ عمل کرتا ہوں، آپ میری بات پہ عمل کر سکتے. جس دن میں اللہ اور اللہ کے رسول سے بھٹک جاؤں گا، آپ کبھی میرا ساتھ مت دینا. نعرہ تکبیر. اللہ، تالیاں نہیں بجائیں. کیونکہ یہ شیطان جو ہے، شیطان بھڑکانے میں ایکسپرٹ ہے. ارے ماشاء اللہ اتنا بڑا مجمع. تو ہمیں وہ بولنا چاہیے جو اللہ اور اللہ کے رسول کی بات پہ عمل کرے، اللہ کو راضی کرے، انسانیت کو نہیں. انسان کی طرف دعوت مت دو، ادارے کی طرف دعوت مت دو، گروہ کی طرف دعوت مت دو. قرآن کی طرف دعوت دو، صحیح حدیث کی طرف دعوت دو، اللہ کی طرف دعوت دو، اللہ کے رسول کی طرف دعوت دو. اگر میں دائی ہوں تو صرف اللہ کا اور اللہ کے رسول کا. تو قرآن مجید میں ہدایت ملتی ہے جو آج کے معاشرے کے مسائل ہے، پورنوگرافی، ایڈلٹری، فورنیکیشن، اس کا حل قرآن مجید میں ہے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ ربا، انٹرسٹ دنیا بھر میں پھیلا ہے. اور قرآن مجید میں ربا 8 بار آتا ہے، 8 بار. اور آتا ہے سورہ بقرہ میں، سورہ نمبر 2 آیت نمبر 278 and 279. اگر آپ ربا سے باز نہیں آئیں گے تو اللہ اور اللہ کے رسول آپ پہ جنگ کا اعلان کریں گے. اتنی خطرناک سخت وارننگ ہے، تنبیہ ہے. اگر آپ ربا سے باز نہیں آئیں گے، انٹرسٹ سے باز نہیں آئیں گے، تو اللہ اور اللہ کے رسول آپ سے جنگ کا اعلان کریں گے. باقی گناہ کبیرہ، شراب پیئیں گے، بڑا حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے. لیکن کئی بھی حدیث اور قرآن میں یہ نہیں لکھا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول آپ پہ جنگ کریں گے. ہمارے معاشرے میں اگر کوئی شراب پیا تو بہت بڑا گناہ، سور کا گوشت پیا تو اور بڑا گناہ، ربا لیا، ارے وہ تو عام ہے بھائی، ہم کو دھندا کرنے کا ہے. تو ربا، شراب پینے سے کئی زیادہ گناہ ہوتا ہے.
اس پہ تقریر کیا ہوں میں. انٹرسٹ فری اکانومی پرومولگیٹڈ بائی دی قرآن. ربا بنا معاشرہ قرآن کی روشنی میں تو ربا حرام ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 188 ورس نمبر 188 کہ آپ اپنی دولت کا استعمال مت کرو حاکم کو خریدنے کے لیے تاکہ آپ دوسرے کی دولت چھین سکے. یہ رشوت کے بارے میں ذکر. رشوت، آپ اپنے پیسے کا استعمال مت کرو رشوت کے لیے تاکہ آپ دوسرے کی دولت کھا سکے. تو رشوت دینا گناہ کبیرہ ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں عام ہے اور مسلمان معاشرے میں اور ہے. اگر آپ دیکھیں گے کنٹری کی لسٹ کرپشن اینڈ برائبری کس میں زیادہ ہے تو مسلمان ملک ٹاپ پہ. کیوں؟ جب ہم کہتے ہیں ہم مسلم ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول کا کہنا مانتے ہیں، تو کیوں رشوت لیتے؟ اگر آپ 200 سے زیادہ ممالک ہیں دنیا میں، آپ دیکھیں گے ٹاپ کے اوپر رشوت میں مسلم ممالک. کیوں؟ کیونکہ ہم قرآن سے دور ہو گئے. اسی لیے میں کہتا ہوں قرآن عالمی ضرورت، سارے عالم کے لیے، سارے دنیا کے لیے. قرآن مجید میں سارے مسائل کا حل ہے، چاہے آپ کے خود کے ذاتی مسائل ہو، چاہے آپ کے فیملی کے مسائل ہو، چاہے آپ کے علاقے کے مسائل ہو، چاہے آپ کے شہر کا مسائل ہو، چاہے آپ کے ملک کا مسائل ہو، چاہے ساری دنیا کا مسائل ہو. قرآن مجید میں سارے مسائل کا حل ہے، سارے مسائل کا جواب ہے. قرآن مجید میں جو انسانیت کے معاشرے مسائل کا حل ہے، سوشل پرابلمز کا حل ہے، اکنامک پرابلم کا حل ہے، پولیٹیکل پرابلم کا، سیاسی پرابلم کا حل ہے قرآن مجید میں، سائیکولوجیکل پرابلم کا حل ہے قرآن مجید میں. افسوس کی بات ہے کہ ہم قرآن مجید کو نہیں پڑھتے، اور پڑھتے بھی ہے تو سمجھ کے نہیں پڑھتے. میرے بیٹے نے تقریر کیا تھا کراچی میں. کیا قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھنا ضروری ہے؟ قرآن مجید کو پڑھو، عربی میں پڑھو بے شک. عربی کے ساتھ اگر آپ کو عربی زبان پہ مہارت نہیں ہے تو اس کا ترجمہ پڑھو. آپ کو اردو زبان پہ مہارت ہے تو اردو میں پڑھیے، انگریزی میں مہارت تو انگریزی میں پڑھیے، پنجابی میں مہارت پنجاب میں پڑھیے، لیکن قرآن مجید کو عربی کے علاوہ وہ زبان میں پڑھو جس زبان میں آپ کو مہارت ہے، اور قرآن مجید کے ہدایت پہ عمل کرو. قرآن مجید راہ نجات ہے، آخرت میں ہمیں جنت میں لے جائیں گا. اسی لیے کہتا ہوں قرآن مجید ساری عالم، ساری دنیا کے لیے ضرورت ہے. اور قرآن مجید میں نے کئی تقریر کی ہے جس سے ثابت ہوتا ہے قرآن مجید اللہ کا پیغام ہے، اور ہر دور میں اپنے آپ کو ثابت کیا کہ اللہ کا پیغام ہے. میں نے ایک تقریر کی ہے از دا قرآن گاڈز ورڈ، کیا قرآن اللہ کا پیغام ہے؟ اور اس میں نے منطق سے، سائنس کے ذریعے ثابت کیا ہے قرآن مجید اللہ کا کلام ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں قرآن مجید عالمی ضرورت ہے. میں تقریر کو ختم کرنا چاہتا ہوں اللہ کے رسول کی حدیث سے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ آپ قرآن پڑھو، اس کو سمجھو، اور قرآن کے بارے میں لوگوں کو اس کے پیغام کو پھیلاؤ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.